کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج کے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ دو مفتیان کرام دارالافتاء اہل سنت کے تشریف فرما ہیں۔ مفتی ماجد رضا عطاری صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان جو کہ باب المدینہ کا مرکزی دارالافتاء اہل سنت ہے، گرو مندر بابری چوک پہ واقع ہے، اور مفتی نوید رضا عطاری صاحب جو کہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت راول پنڈی سے تشریف فرما ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ نماز جب ادا کریں گے تو وہ شروع سے ادا کریں گے یا کہ وہیں سے دوبارہ جو ہے وضو کے بعد نماز شروع کریں؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، ویسے تو اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہی جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر بنا کرنے کی بھی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے، چاہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہا ہو، بنا یعنی اسی کے اوپر آگے شروع کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آ کر نماز کی ادائیگی شروع کرے، چاہے اکیلا پڑھتا ہو چاہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو۔ جماعت کے ساتھ واپسی آ کر ملے گا تو پھر اس کے لاحق وغیرہ کے احکام ہوں گے۔ مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر نماز کے جو بالکل عام سے سادہ سے جو مسائل ہیں وہی عوام کو معلوم نہیں ہوتے، تو بنا کی جو ہے علماء نے کم و بیش 13 شرائط بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، تو عام طور پر نہیں پائی جاتی۔ تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے، اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے، نماز ٹوٹی ہے یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے، تو نئے سرے سے وضو کرے اور نئے سرے سے نماز کی ادائیگی کرے۔ یوں ہی اگر جماعت میں ہے اور جماعت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نماز کی ادائیگی کرتا رہے، ایک رکن ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہی اس کا وضو ٹوٹا ہے فوراً چلا جائے، یہ فوراً جو ہے وہ جائے اور وضو کرے۔ ہاں، یہاں علماء نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، وہ طریقہ یہ بیان فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا ہے، تو اس میں شرمندگی وغیرہ ہوتی ہے، تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کے کہ جیسے لوگ سمجھیں گے کہ شاید ناک سے خون بہنے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل ایک کونے میں جائے اور وہاں سے پیچھے نکلتا ہوا چلا جائے اور پھر وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو بقیہ جو آپ نے فرمایا کہ 13 شرائط ہیں، عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، تو کیا اب نہیں پتہ رہنی چاہیے یا ان کو سیکھنا چاہیے؟ بہتر کیا ہے کہ بنا کرے یا بالکل نئی نماز پڑھے؟ کیا کیا جائے؟ نہیں، دیکھیں، بہتر تو یہی ہے کہ شریعت کا جو ایک حکم ہے کہ جو پہلے کی اس کی نماز ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے جتنی وہ پڑھ چکا ہے۔ بہتر صورت تو وہی ہے، ٹھیک ہے، جو بنا کی شرائط ہیں وہ بہار شریعت میں اردو میں تحریر ہے، تو وہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو کسی عالم دین مفتی کے پاس بیٹھ کر ان کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو بہتر ہے۔ اگر شاید ساری شرائط معلوم ہوں گی تو اب بنا کرنے کی بھی شرعی طور پر اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بالکل یہ مسئلے کو واضح طور پر مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شرائط پائی جائیں گی تو بنا ہوگی۔ وہ شرائط اگرچہ مفتی صاحب نے بیان نہیں فرمائی، بہار شریعت کے اندر یہ نماز کے باب کے اندر 13 شرائط لکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر وہ شرائط پائی جائیں تو اب پچھلی نماز کو بھی کنٹینیو کرنے کی اجازت ہے۔ شرائط کیا ہیں وہ تفصیلاً پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی معلومات مزید حاصل ہو جائیں گی۔ مفتی نوید چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دارالافتاء اہل سنت راول پنڈی
میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. دور اگر آپ بھی آج تعارف فرما دیں اپنے دارالفتاح اہل سنت کا، کس جگہ واقع ہے، اس کے اوقات کار کیا ہیں اور وہاں پہنچنے کا طریقہ کیا ہے. بڑی آسانی سے اگر کوئی بھی آنا چاہے راول پنڈی، اس کے مضافات سے ٹیکسلا، واہ کینٹ ہو گیا، گجر خان ہو گیا، کہیں سے بھی آنا چاہے تو آئے تو کس طرح آئے، کس جگہ اترے، کیسے آپ کے دارالفتاح اہل سنت کے اندر وہ پہنچے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ ہمارا دارالفتاح اہل سنت راول پنڈی میں بھی دعوت اسلامی کے باقی دارالفتاحوں کی طرح ایک شاخ ہے جو تقریباً 12 سال سے یہاں راول پنڈی کے اندر دینی مسائل لوگوں کو بتا رہا ہے. ماشاءاللہ. بہت آسان اور بہت اس کا قریب ترین اس کا ایڈریس ہے. صدر کے اندر بینک روڈ پر حاجی احمد جان مسجد کے بالکل سامنے گلی کے اندر یہ دارالفتاح اہل سنت 2nd فلور پر موجود ہے. اگر کسی نے پبلک ٹرانسپورٹ پر آنا ہو تو میٹرو کا جو آخری اسٹاپ ہے اس کے قریب 3-4 منٹ کی مسافت پر ہے، اور اگر کسی نے اسلام آباد سے 1 نمبر گاڑی پر آنا ہو تو وہ بھی جو جی پی او اسٹاپ ہے آخری اس کا، اس پہ اتر کر وہاں سے قریب میں ہی آ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے گولڑا موڑ کی طرف سے یا 26 نمبر کی طرف سے موٹر وے کی طرف سے آنا ہو، ٹیکسلا کی طرف سے آنا ہو، واکنڈ سے آنا ہو تو 7 نمبر گاڑی پر آ کر وہ صدر میں اتر کر وہاں قریب ہی بینک روڈ پر حاجی احمد جان مسجد کے سامنے گلی میں آ سکتا ہے. تو تقریباً ہر طرف سے اس کے لیے مرکز ہی پڑتا ہے اور بہت آسان ایڈریس ہے، اس میں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اوقات کر اس کے ٹائمنگ کیا ہے حضور؟ کس کس دن چھٹی ہوتی ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں. صبح 10 بجے سے 4 بجے تک روزانہ یہ اوپن ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن اس میں تعطیل ہوتی ہے. جمعہ کے علاوہ روزانہ کھلا ہوتا ہے صبح 10 سے شام 4 بجے تک. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. کال ایک مفتی صاحب کے لیے لیتے ہیں جی، چلائیے. ظہر اور عصر کی نماز امام صاحب خاموشی سے پڑھتے ہیں اور فجر اور مغرب عشاء زور سے پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات کیا ہیں؟ جی، ظہر اور عصر کے اندر جو ہے وہ سر کرتے ہیں، بقیہ نمازوں میں جہر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، فرق؟ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہی ہمیں اسی طرح ہے، تو جو شریعت کا ہمارے لیے حکم ہے وہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے اندر یہ دیکھنا کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے یہ ضروری نہیں ہے. جو شریعت نے ہمارے لیے حکم ارشاد فرما دیا ہے وہی ہمارے لیے دلیل ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. البتہ اگر دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ فرمائی ہے کہ دن کے اندر جو نمازیں ہوتی ہیں ان کے اندر سر کرنا واجب ہے، اور جو رات کی نمازیں ہیں ان کے اندر جہر امام کے لیے واجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات آیت لطف ہے اور اس کی تجلی بھی لطیف ہے، اور دن یہ آیت قہر ہے اور اس کی تجلی بھی شدید ہے. تو اب رات آیت لطف ہے اور اس کی تجلی بھی لطیف ہے، اور دن جو ہے وہ آیت قہر ہے اور اس کی تجلی بھی شدید ہے. جو قراءت کرتے ہیں جہری قراءت کے اندر جو اس کی تجلی ہے وہ شدید ہے اور قہر ہے اس کے اندر، اور جو رات کی قراءت ہے اس کے اندر جو سر کرتے ہیں تو اس کی تجلی بھی لطیف ہے. تو اب رات بھی لطیف ہے اور سری جو قراءت ہے اس کی تجلی بھی لطیف ہے. تو اس وجہ سے اعتدال اور برابری کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ دن کے اندر چونکہ دن کی تجلی شدید ہے تو اس کے اندر سری قراءت رکھی گئی جس کی تجلی لطیف ہے، اور رات کی چونکہ تجلی لطیف ہے تو اس کے اندر جہری قراءت رکھی گئی جس کے اندر اس کی تجلی شدید ہے. تو جب یہ دونوں ایک لطیف اور ایک قہری چیز مل گئی، شدید چیز مل گئی، تو ان دونوں کے درمیان اعتدال ہو گیا. اگر دن کے اندر بھی جہری قراءت ہی ہوتی تو دن کی تجلی بھی قہری ہے، شدید ہے، اور جہری قراءت کی تجلی بھی شدید ہے، تو اس صورت میں یہ دونوں مل جاتی تو شاید انسان اس کو برداشت نہ کر پاتا. اور اسی طرح رات کی تجلی لطیف ہے اور سری قراءت کی تجلی بھی لطیف ہے، تو اگر یہ دونوں مل جاتی تو اس کے اندر جو ہے وہ شدت اور جو حرارت ضروری ہے وہ نہ ہوتی.
اب اس کے اندر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جو جمعہ ہے اور عیدین ہیں یہ بھی تو دن کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر جہر کے ساتھ قرات کیوں رکھی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چونکہ جمعہ کے اندر اور عیدین کے اندر تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ شامل ہو جاتے ہیں، تو زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے ایک انس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس انس کی کیفیت کی وجہ سے وہ جو دن کا قہر ہے اور جو جاہری قرات کی تجلی ہے وہ دونوں مل کر اس انس کے ساتھ مل کر تو وہ اتنی حرارت پیدا نہیں کرتے اور اتنی شدت پیدا نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو سکے. ماشاءاللہ، جواب تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جو جواب کی ابتدا تھی اگر اسی پر ہمارا عمل ہو، اسی پر ہمارا ذہن ہو کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم دن میں آہستہ آواز میں نماز پڑھتے ہیں اور رات کی نمازیں جو ہیں وہ آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. بقیہ مفتی صاحب نے جو علماء نے اس کے جوابات عطا فرمائے ہیں الحمدللہ بیان فرما دی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کو سمجھ بھی آ رہی ہو. تو جو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ مزید اس طرح کی اگر محافل میں آئیں گے، یہ اصطلاحات سنیں گے، علماء کے قریب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات، اس طرح کی باتیں سیکھنے سمجھنے میں آسانی رہے گی. دارالافتاء اہل سنت چونکہ عمومی طور پر شرعی مسائل بتانے کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، حکمتیں بھی الحمدللہ مسائل کی، احکام کی کبھی کبھار بیان ہوتی ہیں، تو لیکن عمومی طور پر چونکہ مسائل ہی بتانے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ تفصیلات اس سلسلے میں ذکر نہیں کی جاتی. علماء سے رابطے کیے جائیں، کتابیں پڑھی جائیں تو انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی حکمت بھری باتیں معلوم ہوں گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. ضرور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جو گھر میں بیل لگی ہوئی ہے تو بیل بجاتے ہیں تو درود و پاک کی آواز آتی ہے گھر میں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دی. بعض کار وہ نعت پوری چلتی ہے، بعض کار وہ درود و پاک کٹ جاتا ہے. جی یہ تو گھر کی ڈور بیل کا بتا رہے، موبائل کی ٹیونز بھی ایسی ہوتی ہیں، تو دونوں کا کم و بیش ایک ہی طرح کا مسئلہ کہ وہاں جب کال کاٹی جاتی ہے تو نعت یا جو بھی لگا وہ کٹ جاتا ہے. کیا حکم ہے؟ لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ تلاوت کلام پاک کے لیے ہے، تلاوت کرنے کے لیے ٹھیک ہے. یوں ہی نعت پڑھی جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف وہاں مقصود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حمد ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف مقصود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنے مقصود کے تحت ہی استعمال کیا جائے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی موبائل ٹیون میں یہ لگا لیتا ہے یا ڈور بیل میں لگا لیتا ہے یا اس طرح کی چیزوں میں لگا لیتا ہے تو یہاں پر اصل مقصود قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں ہوتی. اصل مقصود اذان نہیں ہوتی. اصل مقصود نعت یا حمد نہیں ہوتی. تو جب اصل مقصود یہ نہیں ہے تو اس لیے پھر علماء نے اس کو منع فرمایا ہے. جیسے اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے، اب وہ چیز بیچتے بیچتے درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ایک نیکی ظاہر کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، تو گاہک جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ متاثر ہوگا. اب یہاں اس کا مقصد درود پاک ایک اعتبار سے پڑھنا نہیں تھا، تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ ایسی صورت اختیار نہ کی جائے. پھر یہاں ایک اعتبار سے ابتذال کی صورت بھی ہے، یعنی ایسی چیزوں کا استعمال جہاں پر کرنا چاہیے، یوں کثرت استعمال اس طرح سے اس کا ہوتا رہے گا تو اس کی اہمیت بھی کم ہوگی. بار بار ڈور بیل بج رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تلاوت چل رہی ہے، کبھی وہ کٹ رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، اس کا کٹنا وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ بھی غلط ہی ہے. اولاً جو جس چیز کو دیکھا گیا ہے وہ یہی چیز ہے کہ جس چیز کے لیے جو مقصد ہے اس کا، اس سے الگ اگر اس کو استعمال کریں گے تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اس لیے چاہے موبائل کی ٹیون ہو، چاہے ڈور بیل ہو، یا اسی طرح الارم وغیرہ لگاتے ہیں یا دیگر چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، یہاں پر اس طرح کی چیزوں کو، تلاوت کلام پاک کو، نعت کو، حمد کو، ان چیزوں کو یہاں پر استعمال کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ان کے ذریعے ہم اعلان چاہ رہے ہوتے ہیں کسی کے آنے کا، کسی وقت کا پتہ چلتا ہے، نہ کہ ہم تلاوت وغیرہ، یعنی مقصود وہ ہرگز نہیں ہوتا. ڈور بیل پہ لگی ہوئی ہے تو پتہ چلے گا کے لیے ہم نے لگا لی ہے، ہم کوئی وہ دوسری بیل بجتی تھی تو برکت کے لیے ہم نے آیت ہی لگا لی ہے. نیت بھی شاید یہی ہوتی ہوگی. ممکن ہے یہی نیت ہوتی ہوگی، مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کام شریعت کے مطابق کیا اور میں نے برکت کے لیے کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر علماء سے معلوم کیا جائے گا کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے
کیا مجھے ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی برکت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جب وہ کام شرعی طور پر اس کام کی ہی ممانعت ہوگی, وہ کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی, تو پھر ایسی صورت میں اس میں برکت بھی ظاہر ہے نہیں ہوگی. تو اس لیے تلاوت کلام پاک بھی نہ لگائی جائے, نعت بھی نہ لگائی جائے, حمد بھی نہ لگائی جائے, ان سب کی ممانعت ہے. اور جو ٹونز لگائی جائیں وہ پھر وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو سادہ قابل گرفت نہ ہو. جی, قابل گرفت نہ ہو, وہ سادہ ہونی چاہیے, یعنی جو ہے وہ اس میں جس کو میوزک کہا جاتا ہے میوزک ٹائپ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل سادی ٹونز. جی, اور تقریباً جتنی بھی ہمارے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ان میں سادی ٹون مل جاتی ہیں. نیت اچھی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راہ بھی دکھاتا ہے, اسباب بھی مہیا ہو ہی جاتے ہیں. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے. اگر بہنیں زبانی کلامی کہہ دیں کہ میرا جو حصہ بنتا ہے وہ میں نے اپنے فلاں بھائی یا تینوں بھائیوں کو دیا, تو اس طرح ہو جائے گا یا ان کا حصہ الگ کر کے ان کو قبضہ دینا پڑے گا؟ برائے کرم اس کی شرعی رہنمائی عطا فرما دیجیے. جو حصہ کسی کا وراثت کے طور پر ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کا حصہ اتنا ہے کہ جو قابل تقسیم نہیں ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ جو قابل تقسیم ہے. اگر کسی کا حصہ اتنا بنتا ہے کہ جو قابل تقسیم نہیں ہے, مثلا ایک کچن ہے چھوٹا سا ہے, اس کے اندر 4-5 بندوں کا حصہ بن رہا ہے, یا ایک واش روم ہے اس کا حصہ بن رہا ہے, یا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس کے اندر 3-4 بندوں کا حصہ بن رہا ہے. اب اگر اس میں سے کوئی بہن اپنا حصہ اپنے کسی بھائی کو دینا چاہتی ہے یا کسی اور کو دینا چاہتی ہے تو اس پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ اسی طریقے سے اپنا حصہ کسی بھائی کو یا کسی اور عزیز کو دے سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر قبضہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر میرا حصہ کتنا بنتا ہے اور میں اپنا کتنا حصہ اس کو دے رہی ہوں. اور اگر دوسری صورت ہو, جو موروثہ جگہ ہے, جو وراثت کے طور پر ملی ہوئی جگہ ہے, اس جگہ کے اندر اس کا حصہ اتنا بنتا ہے کہ جو قابل تقسیم ہے اور تقسیم کرنے کے بعد اس سے نفع بھی اٹھایا جا سکتا ہے, تو پھر اس صورت میں اب وہ اپنا قبضہ کر کے اس کے بعد اپنا حصہ کسی کو ہبہ کر دے اور اس جگہ کو الگ کر کے اس کو دے دے تو درست ہے. اگر وہ اپنا حصہ الگ ہی نہیں کرتی ہیں بلکہ صرف کہتی ہیں کہ جو میرا اس میں حصہ ہے وہ میں دے رہی ہوں, اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا حصہ ہے, کس جگہ سے ہے, اور اس کی تقسیم بھی نہیں کی گئی ہے, تو پھر اس صورت میں یہ ہبہ درست نہیں ہوگا. اور اگر اسی طریقے سے رہا اور ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ اس جو اصل عورت ہیں انہی کے حصے میں رہے گا, یہ جس کو دیا گیا ہے اس کے حصے میں نہیں آئے گا, اور اسی عورت کے حصے میں ہی آگے یہ تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے جی. حضور ایک میسج ہمارے پاس موجود ہے, کافی سارے ہیں, ایک آپ سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اسلامی بہن یعنی جو عورتیں ہیں ان کا کیا ہاتھوں کا بھی پردہ ہے؟ نامحرم کے آگے وہ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائیں گی؟ شرعی طور پر ہاتھوں کا اور پاؤں کا چھپانا عورت کا اجنبی مردوں سے لازم نہیں ہے, لیکن بہتر ہے اگر فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو ہاتھوں اور پاؤں کو بھی چھپا لیا جائے, لیکن نہیں بھی چھپائیں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. جی کال چلائیے گا. مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, جو ختم شریف پر جو پیسے ہوتے ہیں ان کا لینا کیسا؟ ختم شریف پڑھنے کے پیسے بعض لوگ لیتے ہیں یا بعض لوگ دیتے ہیں تو اگلا لے لیتا ہے. دیکھیے یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ طاعات پر اجرت لینے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, یعنی جو بھی عبادات وغیرہ ہیں اس کے اوپر اجرت نیکی کے کام میں ان پر اجرت لینے کی اجازت نہیں ہے. تو جب ختم پاک پڑھا جاتا ہے یعنی تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے, چند لوگ جمع ہو کر جاتے ہیں, چاہے ایک ہی شخص چلا جائے, اور وہاں جا کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس پر پھر کچھ نہ کچھ اجرت لی جاتی ہے, اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ طاعت پر اجرت لینے کی اجازت نہیں ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے لینے کا اور نہ ہی ہم لیتے ہیں, مگر اکثر جگہوں پر یہ بات رائج ہے کہ جب آپ جائیں گے آپ کو باقاعدہ اچھے طریقے سے کھانا کھلایا جائے گا, اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دیا بھی جائے گا, تو جو چیز معروف ہوتی ہے وہ مشروط کی طرح ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی معروف ہے, پتہ ہے کہ ایسا ہوگا, تو گویا ایسا ہے کہ آپ نے اس کو شرط رکھ دیا کہ آپ یہ کام کریں گے تو ہم آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کچھ نہ کچھ رقم دیتے ہیں,
कुछ लोग जमा होकर वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, वो सबको कुछ ना कुछ रकम दे देते हैं, तो इसकी भी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। ठीक है। हाँ, इस सूरत में इजाज़त हो सकती है। अब हमारे यहाँ चूँकि राइज हो चुका है, जाते हैं वो खाने वगैरह का भी एहतमाम करते हैं, बाज़ जगहों पर लोग रकम वगैरह भी देते हैं। तो अब इसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि जो जाने वाले हैं वो सराहतन सामने वाले को मना कर दें कि हम तिलावत कुरान पाक के लिए आएंगे, ख़त्म शरीफ के लिए आएंगे और हमें कुछ लेना देना नहीं है, वाज़े तौर पर मना कर दें। अब इनके मना करने के बावजूद सामने वाला अगर कोई इंतज़ाम करेगा तो अब वो लेना इनके लिए शरई तौर पर जायज़ होगा। अच्छा हुजूर, ये तो वो शायद उनके लिए कि जो वाक़तन ये उजरत पे पढ़ने जाते हैं। एक वैसे ही मोहल्ले वालों को दावत दी, औरों को भी दी, मदरसे में भी दी, हमारे घर ख़त्म में आप आइएगा, तो पता तो होता है कि यहाँ खाना पीना होता है, लेकिन लोग जाते हैं उनकी दावत पर हैं कि उन्होंने बुलाया है तो हम चलें कुरान पाक पढ़ने चले जाते हैं। अब भी वो सराहत करेंगे? देखिए, वो दावत की सूरत एक अलग सूरत हो जाती है। ठीक है कि बाकायदा वहाँ पर दावत होती है, महफिल होती है, नात खाने भी हुई, तिलावत भी हुई, दीगर जो है वो बयान वगैरह भी हुआ, दीगर चीज़ें हुई। अब वहाँ पर लोग जैसे ये तो आप ये समझ लें कि जैसे घर में किसी ने कोई महफिल रख ली, अब उसकी महफिल के अंदर बयान भी है, नात खानी भी है, तिलावत कुरान पाक भी होगी, अहले मोहल्ला वहाँ पर जाकर जमा हुए हैं, ठीक है, फर्दन उन्होंने दावत दे दी, ऐलान कर दिया कि फ़लाँ के घर में महफिल है, अब वहाँ जाकर कुरान पाक भी पढ़ेंगे, खाना भी खाएंगे, ये इसके तहत नहीं आएगा। वो एक ख़ास जो सूरत है कि किसी को बुलाया, जैसे इसकी एक मिसाल मैं दे देता हूँ, जैसे किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, अब वो किसी भी कारी साहब को कहता है कि आप मेरे वालिद या वालिदा की कब्र पर रोज़ाना जाते रहें और जाकर सूरह यासीन की तिलावत करते रहें, तो इसके मैं आपको इतनी इतनी उजरत दूंगा। तो ये भी वही वाली सूरत बन जाएगी, इसकी शरई तौर पे इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। यूँ ही बाज़ लोग जब बाकायदा ख़त्म का एहतमाम करते हैं, किसी को उन्होंने इसाले सवाब करना होता है, तो मस्जिद मदरसे से कहीं से भी कहते हैं कि ठीक है, आप इतने अफराद को लेकर आ जाएँ और जब आप आएंगे तो हम जो है वो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की आप तिलावत करेंगे, उस पर फिर यही वाली सूरत लाजिम आएगी कि अब इनको मना करना ज़रूरी होगा। ठीक है जी। अगर ये मना कर देंगे, इसके बावजूद अगर वो इस तरह का कोई एहतमाम कर लेते हैं, तो फिर शरई तौर पर वो खाने की भी इजाज़त होगी और इसके साथ साथ अगर वो कुछ और ख़िदमत भी करते हैं तो उसकी भी इजाज़त होगी। ठीक है जी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इस्लामी बहन शजरा शरीफ के औराद वगैरह पढ़कर खुद पर और घर वालों पर दम कर सकती है? इसमें शरई तौर पे कोई हर्ज नहीं। शजरा के जो औराद हैं वो बरकत के लिए होते हैं, वो पढ़ती है, अपने ऊपर भी दम करती है, दूसरों पर भी दम कर लेती है, कोई हर्ज नहीं है। जो महारिम है, उसके बच्चे हैं, जी घर वाले हैं, सब उन पर दम कर सकती है। ठीक है जी। एक और कॉल चलाइएगा। कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ और जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो अपनी तलावत लगा लेता हूँ गाड़ी में, और इस तरह भी पता करना था कि चलती गाड़ी में ऐसे सुनना ठीक है कि नहीं? जी हुजूर। चलती गाड़ी में अगर तिलावत कुरान पाक लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कुरान पाक सुनते रहेंगे और साथ साथ गाड़ी भी ड्राइव करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बरकत भी रहेगी। लेकिन इसके अंदर ये ख्याल ज़रूर रखें कि अगर तिलावत कुरान पाक लगाई हुई है तो इस सूरत में उसको तवज्जो के साथ सुने, और बातों में लगे रहना या और दूसरे कामों में लगे रहना मुनासिब नहीं है। इसकी वजह से बेबरकती का सबब हो सकता है और कुरान पाक की तो जो तिलावत चल रही है उसकी बेअदबी का सबब बन सकता है। तो बेहतर यही है कि जब तिलावत कुरान पाक लगाए तो उसको तवज्जो से सुने, और अगर तवज्जो से नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर उस सूरत में तिलावत कुरान पाक गाड़ी के अंदर न लगाएं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ एक सूरत बाज़ औक़ात ऐसी भी होती है जी कि जैसे आप सफ़र के लिए जा रहे हैं, चंद दोस्त मिल के जा रहे हैं या कोई फैमिली सफ़र के लिए जा रही है, अब वो टैक्सी वाले ने तो तिलावत कुरान मजीद चलाई हुई है, अब ये बैठते हैं, अब इनकी कोई बहुत अहम बात है, इन्होंने कोई गुफ्तगू करनी है, तो अब ये बेचारे जो है वो किसी तरह की गुफ्तगू वगैरह नहीं कर पाते हैं। जबकि इस सूरत में जी इस सूरत में ऐसा होता है, अब ज़ाहिर है वो बैठे तो इस नीयत से नहीं है कि उन्होंने तिलावत कुरान पाक सुननी है, उन पर सुनना वाजिब भी नहीं है। अब अगर आपस में वो कोई किसी तरह की गुफ्तगू करेंगे, कोई बात करेंगे, तो अब ड्राइवर को महसूस होगा कि यार देखें कुरान पाक की तिलावत लगी और ये आपस में बातें कर रहे हैं। और बिलखुसूस अगर मजहबी हुलिये वाले अगर ऐसा करेंगे, हालांकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो शरई तौर पर गलत नहीं है, ठीक है, और उसको ऐसा महसूस होगा, तो इस बात का भी जो भी ड्राइवर हजरात हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी ने लगा दी, जैसे सुबह सवेरे जो बस जा रही है और ऑफिस टाइम भी, और लोग भरे हुए, और ज़ाहिर सी बात लोग बातें भी करते हैं, मुख्तलिफ काम है, तो अब तिलावत को ही लगा दे तो ये नहीं करे। अब वो एहतियात करनी चाहिए, अगर इतनी आवाज़ में लगा ले के
اس تک ہی آواز پہنچتی رہے، ورنہ لوگ پیچھے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کنڈکٹر اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا کسی سے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت ہے، تو اپنے حد تک جو ہے وہ تلاوت کو رکھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے لیکن وہاں جماعت نہیں ہوتی، تو کیا مرد گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی کرے تاکہ مسجد کا حق ادا ہو جائے، آباد ہو، مسجد آباد بھی ہو، مسجد کا حق بھی ادا ہو جائے۔ ہاں اب وہاں جماعت کروانے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور ایسے وہاں پر چند لوگ اگر جمع ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو جماعت کروانے کا اہل ہو، تو پھر بھی مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی کریں تاکہ مسجد کا حق ادا ہو، اور اس طرح اگر جانا شروع کریں گے تو مسجد آہستہ آہستہ آباد ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے گا۔ بھائی جان سوال ہے کہ مرد چاندی کی انگوٹھی کتنے وزن کی پہن سکتا ہے؟ جی چاندی کی انگوٹھی کا وزن پوچھ رہے ہیں، مرد کتنے وزن کی پہن سکتا ہے؟ مرد چاندی کی 4.5 ماچے سے کم کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی پہن سکتا ہے۔ اب ان شرائط میں سے اگر کوئی بھی خلاف ہوگا تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ مثلا اگر وہ چاندی کی نہیں ہے تو بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگر چاندی کی تو ہے ایک سے زیادہ پہنتا ہے تو بھی جائز نہیں ہے، اور اگر وہ چاندی ہی کی پہنتا ہے لیکن 4.5 ماشے یا اس سے زیادہ کی پہنتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر وہ ایک سے ہے تو چاندی کی ہی اور ہے بھی 4.5 ماشے سے کم کی لیکن 2 یا 2 سے زیادہ نگ والے پہنتا ہے تو بھی مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم جس میں ایک نگ ہو وہ پہن سکتا ہے، یہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ جی ایک میسیج آیا ہے وہ مرد پہن سکتا ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ اگر نکاح کے دوران لڑکی کے نام کے ساتھ اس کے سوتیلے والد کا نام لیا جائے تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ ایجاب و قبول ہی کے حوالے سے سوال ہے۔ سوتیلے والد سے مراد اگر اس کی والدہ نے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد یا اس کی طلاق کے بعد دوسرے سے نکاح کیا ہے اور اب لڑکی کو اس کی بیٹی کہا جاتا ہے، تو اس کی طرف اگر نسبت کر کے کہا اور لوگوں کو جو وہاں گواہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ فلاں لڑکی ہے، وہ معروف ہے، اس کی تعین ہے ان کے نزدیک، تو اگر وہ اس کی سوتیلے باپ کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کا نام لے کر نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک مزید کال چلائیے گا۔ کل خانے کر سکتے ہیں، جمعراتیں اور 40واں کر سکتے ہیں، یہ سوال پوچھنا تھا دارالفتح سے۔ جی کل خوانی 40ویں کے حوالے سے سوال ہے۔ ہمارے ہاں جو رائج ہے 3، 4، 10واں، 40واں یہ سب جائز ہے، مستحسن ہے، باعث اجر و ثواب ہے کہ ان تمام کاموں کی اصل ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے اور بہت سارے اقوال سے، صحابہ کرام کے اسلاف کے اقوال سے، اعمال سے بالکل ثابت ہے۔ اور یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ جمعرات کو دعا کرنا، تو جمعرات کو دعا کرنا باقی عام دنوں میں دعا کرنے کے بنسبت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ مرنے والوں کی روحیں شب جمعہ کو اپنے گھروں میں آتی ہیں اور اپنے عزیزوں کو پکارتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اگر کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خوش ہو کر اس گھر سے واپس لوٹ کر جاتی ہیں۔ تو جو لوگوں میں ہمارے عام رائج ہے کہ وہ جمعرات کو مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد دعا کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، یہ باعث ثواب ہے، اور اس وقت دعا کرنا اور روحوں کا وہاں پر حاضر ہونا یہ ثابت بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا فوراً اذان دینی چاہیے؟ بعض ہاسپٹل میں ہوتا ہے، وہ نرسری میں ہوتا ہے تو وہاں وہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی کسی کو، تو کیا جب وہ نرسری سے بعد میں اس کو اذان پہ 2 دن یا 3 دن اس کو نرسری میں رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی اذان دے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ تو نرسری میں نا ایک تو دے دیتے ہیں، بالکل وہ حوالے کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو نہلا دھلا لیا جائے اس کے بعد اذان دیں گے، تو کب دے سکتے ہیں کب نہیں دے سکتے، کیا حکم ہے؟ بہتر طریقہ یہی ہے کہ بچے کو نہلانے کے بعد
اس کے کان میں اذان جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اذان دی جائے. باقی یہ ہے کہ جب بچے کو 2-3 دن کے لیے رکھ لیا جاتا ہے کسی پرابلم کی وجہ سے تو ظاہر ہے فوراً اذان دینے کے لیے ایسی صورت میں وہ بچہ ان کے حوالے کریں گے بھی نہیں. تو بچے کو رکھ لیا جاتا ہے, جب اس کے بعد جب بچہ دیا جائے تو اس وقت اذان دے دیں. دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیر ہو گئی ہے ابھی تک اذان نہیں دی ہے, کیونکہ جب جو ہے وہ اس کو نرسری کی صورت اس کی اختیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر تو ممکن ہی نہیں ہوگا اذان دینا. تو جب بچہ ان کے پاس آئے گا تبھی اذان دے سکیں گے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہاسپٹل میں بعض اوقات جب ہوتا ہے تو عمومی طور پر بچے کو نہلا دھلا کر پھر ہی جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے, تو اس وقت اذان دے دیجیے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے گا. مفتی صاحب دے اگے عرض ہے بھائی بندہ نماز سویر دی اذان اس بندے دتی ہے تے سنتاں اس پڑھ لیاں نو تے ہن او چاہندا ہے باہر جا کے صدائے مدینہ لاواں تے اذان اس دتی ہوئی ہے تے کیا او باہر جا کے صدائے مدینہ لا سکدا ہے؟ جی حضور پنجابی میں سوال ہے, آپ ارشاد فرمائیے. ہاں, انہوں نے سوال اس وجہ سے کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے, کوئی شخص مسجد میں موجود ہو, اذان وغیرہ بھی ہوئی, تو اب اس کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی شرعی طور پر. تو ایسی صورت میں اجازت نہیں ہوتی کہ یہ خام خواہی مسجد سے نکل کر چلا جائے. اگر کوئی اور کام ہے, جیسے مثال کے طور پر یہ شخص یہاں پر موجود تھا, یہاں اذان ہو گئی, مگر یہ شخص دوسری مسجد میں مؤذن ہے یا امام ہے, تو یہ وہاں جا کر اس نے اذان دینی ہے یا وہاں جا کر نماز پڑھانی ہے, تو اس کو جانے کی شرعی طور پر اجازت ہے. تو یہ تو جائیں گے, جا کر واپس آ جائیں گے. یعنی فجر کی اذان دی, اذان دینے کے بعد سنتیں ادا کی اور اس کے بعد صدائے مدینہ کے لیے چلے گئے, یعنی لوگوں کو فجر کی نماز میں اٹھانے کے لیے چلے گئے, اور پھر جب جماعت کا وقت ہوا پھر یہ واپس آ گئے, تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی جا نہیں رہے, اصل میں تو مسجد ہی میں ہے, تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے. جو پچھلا سوال تھا اس میں شاید یہ بھی ذہن میں ہو لوگوں کے کہ اگر اذان نہ دی اور خدا نخواستہ بچے کا انتقال ہو گیا, تو اب وہ شاید اس کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے پر شاید یہ کلام کریں گے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان کے گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے, اگر بالفرض اذان سے پہلے بھی اس کا انتقال ہو گیا تو اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوگا. نماز جنازہ بھی ہوگی؟ جی بالکل, نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے جی, ایک مزید کال چلائیے. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر عشاء کے ٹائم رات کو بندہ سو جائے, لیٹ اٹھ کے رات کو 2-3 بجے فجر سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے, ہو جاتی ہے؟ جی حضور, اگر عشاء تاخیر سے پڑھیں, یعنی فجر کی نماز سے پہلے پڑھے تو ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ دیکھیں گے کہ اس شخص پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسجد محلہ کے اندر واجب ہے یا نہیں ہے. اگر اس شخص کے قریب محلہ کی مسجد موجود ہے اور وہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس پر واجب ہے, تو پھر اس صورت میں تو اس کے لیے وہ جماعت چھوڑنا گناہ ہے اور واجب کا ترک ہے. اس صورت میں جان بوجھ کر ایسی تاخیر کرنا تو منع ہوگا اور وہ گناہ گار بھی ہوگا. اور اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکا یا اس پر جماعت محلہ کی واجب ہی نہیں ہے کہ وہ معذور ہے ایسا کہ مسجد میں جا نہیں سکتا, یا کوئی اور ایسی شرعی وجہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا, تو اس صورت میں اگر وہ اس کو یقین ہے کہ میں صبح صادق سے پہلے جاگ کر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا, تو پھر وہ پہلے سو سکتا ہے اور بعد میں اٹھ کر نماز پڑھ لے. اور اگر اس کو اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ ہی نہ کھلے, تو پھر اس صورت میں اس کے لیے اتنی تاخیر کرنا منع ہوگا اور وہ گناہ گار بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اندیشے کا حضور کیسے اندازہ ہوگا؟ یعنی بعض دفعہ انسان تھکا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں پڑھ لوں گا, بس سونے تو ابھی تھوڑی دیر اٹھ جاؤں گا, تو کیا اتنا اعتماد کافی ہے یا کوئی یقین حاصل ہو یا اس کو اپنی عادت کا پتہ ہو؟ کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں, عادت اس کی ہوگی جب ہی اس کو پتہ چل سکے گا اس بات کا. اگر اس کی عادت نہیں ہوگی تو پھر اس کو اس طرح اجازت بھی نہیں ہوگی کہ یہ سو جائے. ٹھیک ہے. پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ سوتا نہیں ہے اور جاگتا رہتا ہے اور نماز کو مؤخر کرتا ہے, تاخیر کرتا ہے نماز میں, جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز میں 3 گھنٹے رہ گئے, اب اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا, تو اگرچہ اس کا عشاء کی نماز کو اس طرح سے مؤخر کرنا جو صورتیں مفتی صاحب نے بیان کی ہیں ان میں اس کو اس بات کی اجازت تو ہے,
मगर इतनी रात देर तक इसका जागना कि अब इसका फजर में उठना मुश्किल हो, इसको मालूम है कि मैं फजर में नहीं उठ सकूंगा, तो इसको इस बात की भी इजाज़त नहीं है और इसके लिए जायज़ भी नहीं है कि फिर ये इतनी जो है वो ताख़ीर करे। वो जवाज़ ना होने की जो वजह है वो ये है कि अब इसको पता है कि मैं फजर की जमात के लिए या फजर की नमाज के लिए नहीं उठ सकूंगा। अगरचे इशा की नमाज में जो है वो इसको ताख़ीर करने की बाद सूरतों में इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोनों ही बातों का ध्यान रखना है, इशा की नमाज के एतबार से भी और फजर की नमाज के एतबार से। ठीक है, आखिरी सवाल फजर ही के वाले से। अब ये जागा है रात किसी भी वजह से, इशा तो इसलिए चले जमात से पड़ी थी, रात जागा, देर हो गई, जैसे महफिल मिलाद में शरीक था या वैसे कोई काम था या किसी की शादी में शरीक था और देर हो गई, इसको घरेलू शादियों में बहुत देर हो जाती है। अब ये सोता नहीं, इसको पता है कि सोऊंगा तो फजर का मसला हो सकता है, लेकिन जैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है नमाज पढ़ता और सो जाता है, जमात का इंतज़ार नहीं करता, तो ये इसके लिए ठीक है या जमात तक इसको रुकना पड़ेगा? देखिए यहाँ दोनों ही सूरतें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर रात को देर हो गई, इसको किसी भी वजह से ये सो नहीं सका। ठीक है, अब इसको पता है कि फजर की नमाज का वक्त शुरू होने में आधा घंटा बाकी है, 20-25 मिनट बाकी हैं और ये कोशिश करके जाग लेता है। इसको पता है कि अब अगर मैं सो गया तो मैं फजर की नमाज अदा नहीं कर सकूँगा। तो अब इसको मालूम है कि अगर मैं जागता रहता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि जमात तक मैं पहुँच जाऊँ तो जमात तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देखें, ये हर शख्स अपने बारे में ख़ुद ही इस बात का फ़ैसला ना करे। इस तरह के मामलात में मालूमात अच्छी तरह से ले लेनी चाहिए कि इसको मालूम है कि अब अगर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़कर सो जाऊंगा तो सो जाऊंगा, और अगर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा ना की और मैं जमात तक का इंतज़ार करने के लिए बैठ गया या लेट गया तो ऐसी सूरत में मैं फ़जर की नमाज ही ना पढ़ सकूंगा। तो अब ये फ़जर की नमाज पढ़कर अब इसको ऐसी सूरत में सोने की इजाज़त होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी सिलसिला आपने मुलाहज़ा फरमाया। अल्लाह ताला में इन सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।